बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ज़िंदगियों में आने वाली जो जो मुश्किलात हैं उन सब को अपनी रहमत से दूर कर दे। आमीन सुम आमीन। कुछ लोग ख़जाने की तरह होते हैं, दिल करता है उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाए, लेकिन इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल बहुत मुश्किल से कर पाता है। हमारे इस्लाम में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्सा हराम है। ये गुस्सा हर इंसान पे आ जाता है। कुछ इंसान इसको कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते, और जो कंट्रोल कर लेते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में कोई भी मुझे नहीं लगता कि गुस्से को कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि एक बार जब आप के ऊपर कोई बात कर रहा होता है ना तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब उस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। ये है भी बहुत मुश्किल। तो एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत ही गुस्से वाली थी, हर किसी से लड़ती रहती थी। जो भी उसके सामने आता वो उसके साथ लड़ती, गुस्सा करती, अपने घर वालों से भी गुस्सा करती। सारा गांव उससे तंग था कि ये बुढ़िया इतना गुस्सा क्यों करती है। कुछ लोग आगे से चुप कर जाते, लेकिन कुछ लोग आगे से फिर उनके साथ वैसे ही बदतमीजी करना शुरू कर देते। उनके घर वाले भी परेशान, हत्ता कि वो बुढ़िया खुद भी परेशान थी अपने गुस्से की वजह से कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। वो कोशिश करना चाहती थी लेकिन उससे हो नहीं पाता था। एक दिन उस गांव में एक बुजुर्ग शख्स आए। बुढ़िया एक दुकानदार से लड़ रही थी, तो जैसे ही बुढ़िया ने एक बुजुर्ग शख्स को देखा तो वो उनकी तरफ चली गई और उन्हें जाके कहने लगी कि आप एक बुजुर्ग शख्स हैं, आप मुझे कोई हल बताएं ताकि मैं अपने गुस्से पे काबू पा सकूं। तो वो जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने अपनी जेब में से एक बोतल निकाली, एक छोटी सी शीशी निकाली, उसमें कुछ ब्लू कलर की दवाई थी। उन्होंने वो उस बुढ़िया को दी। कहते हैं कि ये जो दवाई है ये गुस्से को कंट्रोल करने के लिए है। जब आपको गुस्सा आए तो आपने इसके 3 या 4 कतरे अपने मुंह में डाल लेने। उसके बाद आप ने तकरीबन 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना है। अगर आपने उससे पहले अपना मुंह खोल लिया तो फिर इस दवाई का कोई असर नहीं होगा आप पे, और अगर आपने अपना मुंह नहीं खोला, 10 मिनट तक बंद रखा, तो आप इस बीमारी से बहुत जल्दी छुटकारा हासिल कर लेंगी। बुढ़िया चुनाचे बहुत तंग थी अपने गुस्से से, क्योंकि उसी गुस्से की वजह से उससे कोई प्यार से बात नहीं करता था। ज़ाहिरी बात है, जो इंसान किसी से इतना गुस्सा करेगा तो अगले इंसान भी उससे फिर दूर दूर रहते हैं, फिर उसके करीब नहीं आते। प्यार से जो भी बात करता है तो दुनिया वाले या आप जैसे भी आप समझें कि सब लोग उसकी तरफ खिंच चले जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों। इवन कि आप जानवरों के साथ भी प्यार करें ना तो वो भी आपके पास खिंच चले आएंगे। अच्छा, अभी बुढ़िया ने क्या किया कि बुढ़िया को जब भी गुस्सा आना शुरू होता तो बुढ़िया ना ऐसी करती, अपने मुंह में 3-4 कतरे
رکھ لیتی اور پھر 10 منٹ کے لیے منہ بند کر لیتی۔ جب وہ 10 منٹ تک منہ بند رکھتی، اس کے بعد وہ خود محسوس کرنے لگی کہ اس سے تو میں ٹھیک ہو رہی ہوں، اور واقعی ہی ایسا ہوا۔ اس بوڑھے آدمی نے ان کو کہا تھا کہ آپ 7 دن تک انتظار کریں گی، 7 دن آپ یہ عمل جو ہے نا وہ اپنائیں گی، اگر آپ میں چینج آ گیا، فرق محسوس ہوا، تو پھر آپ کو یہ دوائی اثر کر رہی ہے۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ 7 دن تک وہ بڑھیا یہ سمجھ لیں کہ آدھی ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ آدھے سے مطلب زیادہ ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ دوبارہ اسی جو انسان تھے، بزرگ انسان تھے، ان کے پاس آئیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے بہت کمال کی دوائی دی ہے، یقین مانیں کہ ابھی میں کسی سے غصہ نہیں کر پاتی، اور باقی جو میرے ارد گرد لوگ ہیں وہ اسی وجہ سے مجھ سے پیار کرنے لگے ہیں کہ میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا ہے، اس دوائی میں تو جادو ہے۔ تو پھر وہ بابا جی بتاتے ہیں ان اماں کو، کہتے ہیں کہ اس دوائی میں کوئی جادو نہیں ہے، حتیٰ کہ اس شیشی میں تو صرف سادہ پانی ہے، اور اس میں میں نے تھوڑا سا نیلا رنگ ملا دیا ہے، بس میں نے اس لیے آپ کو یہ دیا اور کہا کیونکہ جو غصہ ہوتا ہے نا، اس کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ٹائم خاموش رہیں تو یہی سمجھے کہ ہم نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا ہے۔ طارق جمیل صاحب بھی اسی طرح کا ایک بیان کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت، کہ ایک بڑھی اماں تھی اور وہ ہر وقت اپنی بہوؤں سے لڑتی رہتی تھی۔ اس کی بہو بڑی تنگ تھی اس سے۔ اس نے کسی پیر صاحب کے پاس گئی اور انہیں جا کے کہنے لگی کہ میری بہویں ایسی ہیں، ویسی ہیں، یہ ہے، وہ ہے۔ اب پیر صاحب سمجھ چکے تھے کہ اماں جی کیسی ہیں، تو انہوں نے پیر صاحب نے نا اماں کو ایک تعویذ دیا کہ آپ یہ تعویذ اپنے منہ میں رکھ لیں، جیسے جیسے آپ کو غصہ آئے آپ ویسے ویسے اس کو دبائیں دانتوں سے، آپ دیکھیے گا آپ کی بہویں آپ کے سامنے بولے گی بھی نہیں۔ اور اماں نے ایسے ہی کیا، وہ تعویذ لے آئیں، اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اب جیسے جیسے ان کو بہوؤں پہ غصہ آئے تو اماں نے نا بولنے کی بجائے اس تعویذ کو اپنے دانتوں میں صحیح دبانا شروع کر دیا۔ اب وہ خاموش رہتی۔ اب جیسے ہی وہ خاموش رہتی تو ظاہری بات ہے جو بہویں تھیں وہ خوش تھیں کہ ہماری ساس جو ہے ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی، خاموش ہے، تو اس طرح ان کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی اس بات کا یہی سب سے بڑا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے غصے کو قابو کیسے کریں۔ اگر ہم یہ دیکھیں، اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے نا تو آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ ہمیں کچھ اس چیز کا اثر نہیں ہو رہا، آپ وضو کریں، اور آپ نا پہلے تو بات ہے اگر آپ ٹائم پہ مطلب جیسے 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین مانیں جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے آپ کا غصہ چلا جائے گا۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے، آپ اٹھیں گے، آپ بالکل ریلیکس ہوں گے۔ ایک تو آپ بری چیز سے بچ گئے، اوپر سے آپ نے عبادت کر لی۔ اگر دیکھیں نماز کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، مطلب نماز کا ٹائم نہیں ہے، ویسے آپ کو غصہ آ گیا، آپ ویسے بھی ایسی کریں، وضو کریں، آپ نوافل پڑھنا شروع کریں۔ بس آپ نوافل پڑھیں گے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا غصہ کتنی جلدی ختم ہو گیا ہے۔ اتنے ٹائم میں غصہ چلا جاتا ہے۔ ٹائم جو ہے نا غصے کا اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے اور وہ چلا جائے گا۔ اس سے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آج کی یہی خوبصورت بات، امید کرتی ہوں کہ اگر ایک انسان نے بھی میری اس بات پہ عمل کر لیا اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا تو یقین مانیں کہ میں یہی سمجھوں گی کہ میری جو یہ باتیں ہیں وہ شاید ایک بندے نے عمل کر کے ایسا کیا تو آپ کا جو عمل ہے اس کا جو ثواب ہے وہ میرے حصے میں بھی تھوڑا سا آ جائے گا۔ وہی بات کروں گی کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنے اللہ کے اکاؤنٹ میں ہم جمع کریں گے، اور پھر جب ہمیں اللہ پھل دے گا تو وہ باکمال پھل ہوگا۔ اور امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔
ورنہ دنیا والے تو انسان کو جو ہے وہ آگے جانا اس کا اچھا نہیں سمجھتے، کہ کسی کے درد کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، کسی کے درد کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ذرا سی بات کو تماشا بنا دیتے ہیں، زخم دکھائیں اگر کسی کو ہم تو مرہم کی بجائے دنیا والے نمک لگا دیتے ہیں۔ اسی بات پہ اختتام کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا